نبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، یہ سال پوری دنیا کے لیے اور خصوصاً ہم اہل علم جن کا علم سے رشتہ جڑا ہوا ہے ان کے لیے اپنے ساتھ بہت ساری کٹھنائیوں کو لے کر آیا ہے، اور ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ تقریباً 1 سال سے یہ امت علماء ربانیین سے محروم ہو رہی ہے۔ اچھے اچھے آسمان علم کے ستارے وہ دھیرے دھیرے غروب ہو رہے ہیں۔ ایسی ایسی عظیم ہستیاں یہ زمین کے نیچے ہم دفن کر چکے کہ ایسی ہستیاں صدیوں میں کبھی پیدا ہوتی ہیں، جن کے علم نے، جن کے خلوص نے، جن کی الہیت نے اپنا لوہا امت کو منوایا، ایسی شخصیات سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دارالعلوم لوناواڑہ میں تقریباً 1972 کے اندر مسند علم جو سجی ہوئی تھی، اس پر ایک شخصیت علم حدیث کی مسند کے اوپر جلوہ افروز ہوتی ہے، اور پہلے سال میں مشکات شریف کے درس سے اس چمنستان علم کو منور کرتی ہے۔ اس کے بعد مسلسل تقریباً 48 سال تک درس بخاری شریف سے پروان علم کو اور تشنگان علم کی پیاس بجھاتی رہی۔ وہ شخصیت کہ جو خلوص کا پیکر، الہیت کا پہاڑ اور سادگی کا عظیم سمندر، کیسی شخصیات اور ایسی جو ہے علم کے ساتھ ساتھ یہ سادگی، علم کے ساتھ ساتھ یہ الہیت، علم کے ساتھ ساتھ یہ خصوصیت، یہ خلوصیت، ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ الحمدللہ آپ سبھی حضرات حضرت کی ذات سے واقف ہیں کہ تقریباً 60-65 سال مسلسل ایک اچھی طریقے سے تشنگان علم کو اپنے جو ہے علم سے اور اپنے فیض سے مستفید کرتی رہی۔ آج یہ شخصیت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم ایک عظیم خلا محسوس کر رہے ہیں، اور خاص کر کے دارالعلوم لوناواڑہ کہ جہاں پر حضرت کے عمر کے تقریباً آدھی صدی وہاں پر گزری، آج لوناواڑہ کا ایک ایک فرد جو ہے وہ اشکبار ہے، ہر ایک کا دل جو ہے وہ اس غم سے چھلنی ہے کہ ایک عظیم الہیت کا پیکر، خلوص کا پیکر آج ہم سے رخصت ہو گیا۔ اللہ پاک اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اتنی عظیم علم کے باوجود اتنی سادگی کہ ایک معمولی سے آدمی سے لے کر بڑے سے بڑے آدمی تک حضرت سے استفادہ کرنے میں کسی قسم کی کوئی ذرہ برابر شرم اور کسی قسم کی عار محسوس نہیں کرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے الہیت اور خلوص کا یہ عالم تھا کہ بڑی سے بڑی شخصیت کا قد، چاہے وہ اس کا قد علمی اعتبار سے بلند ہو یا دنیاوی اعتبار سے بلند ہو، حضرت کا خلوص کبھی اس کا قد حضرت کو الہیت والی بات کہنے سے کبھی کوئی روک نہیں سکی۔ سادگی کا یہ عالم کہ الحمدللہ ایک ایسے ایک ہی جگہ کے اندر جہاں تقریباً 50 سال سے آپ جو ہے معتکف سے سمجھیے، اور ایک آپ کے معتقدین کی ایک لمبی فہرست، پروانوں کا گویا ہر طرف جمگٹھا، آپ جس کے بھی اشارہ کریں تو آپ کے اوپر اپنی دولت نثار کرنے کے لیے تیار۔ لیکن جو جاننے والے جانتے ہیں کہ میں خود بھی وہیں پر جو ہے تقریباً حضرت میرے بچپن سے لے کر اخیر تک ابھی تک میں نے دیکھا کہ اپنی خاص چیزوں کو رکھنے کے لیے بھی حضرت نے آج تک کبھی الماری نہیں بنائی۔ حضرت کے خاص لوگ جانتے ہیں کہ حضرت کا سب سے قیمتی سامان رکھنے کا اگر کوئی چیز تھی تو وہی 1.5-2 فیٹ کا بستہ تھا، اسی میں حضرت کا قیمتی سامان رہتا تھا۔ حتیٰ کہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ جب مدرسے سے گھر جاتے تھے حضرت کا کمرہ کھلا رہتا تھا، تالا کبھی نہیں لگا دی، کیونکہ اس درویش اور حقیقی درویش کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو اس کو اس بات کے اوپر مجبور کرتی کہ اس کمرے کو تالا لگایا جائے۔ یقیناً یہ درویش صفت جو ہے وہ انسان تھی اور ایک باصلاحیت عامل تھے، اور ظاہر ہے
کہ عامل کے پاس عامتاً بولی عوام آتی ہے، ان بولی عوام سے جتنی دولت آپ سمیٹنا چاہیں سمیٹ سکتے تھے، لیکن الحمدللہ پوری دنیا نے دیکھا کہ آج تک کوئی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ حضرت نے کسی کو الٹی پٹی پڑھا کے 5-10 روپے بھی لیے۔ ہاں اگر کسی کو ضرورت پڑی کہ صدقہ کرنے کی ضرورت ہے، کہہ دیتے کہ طلبہ کے لیے کچھ خرچ کر دیجئے، فلاں طالب علم کا کچھ کام کر دیجئے۔ اگر کوئی زبردستی حضرت کو دے جاتا، وہ حضرت اپنے اوپر نہیں، وہی اپنے طلبہ اور خاص شاگردوں کے اوپر خرچ کرتے۔ یہ حضرت کی سادگی کا علم تھا۔ اللہ پاک مدرسے کو، ادارے کو اور پوری امت کو نعم البدل عطا فرمائے، اور حضرت کی وجہ سے جو خلا پیدا ہو گیا ہے اللہ پاک اس کو پور فرمائے، اور ہم نے ان کی جو ناقدری کی، اللہ اس ناقدری کو جو ہے وہ معاف فرمائے۔ یقیناً یہ شخصیت اس قابل تھی کہ ان کے کمرے کو جو ہے پھولوں سے سجایا جاتا، قالین بچھایا جاتا، اور ہر طرف جو ہے وہ کیا ہے ان کے آسائش کے اور آرام پہنچانے کی صحیح اور کوشش کی جاتی، لیکن اس درویش صفت انسان نے کبھی اس کو گوارا نہیں کیا۔ یقیناً جو ہے ان کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ کبھی جو ہے وہ آپ کو کبھی حضرت کے دوسرے سامان کو کا تو کیا کپڑوں کی گٹھی بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ نے زیادہ کپڑے بھی سلوائے ہوں، دوسرا سامان تو کجا، بس وہی سرمایہ علم کچھ کتابیں جو ہیں وہ رکھتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی، بلکہ بہت سی ضرورتیں جو ہمارے لیے لابدی ہے اس سے بھی حضرت نے اس کے بغیر پوری زندگی گزار دی۔ اللہ پاک ان کو جو ہے جنت میں مقام عطا فرمائے، اعلیٰ علیین میں، اور جنت الفردوس میں جو ہے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بڑی ناسپاسی ہوگی اگر اس موقع کے اوپر اگر میں ان حضرت کے خصوصی محسن ہادی فردوس صاحب کوٹھی گجرا والوں کا ذکر نہ کروں کہ تقریباً پوری بیماری کا خرچ انہوں نے اٹھایا، اور موقع بموقع جو ہے وہ حضرت کے اوپر بے درک دل کھول کر خرچ کرتے رہے، صرف حضرت پر نہیں بلکہ ان کی زندہ دلی یہ ہے کبھی کسی عالم کو کوئی تکلیف پہنچی فوراً اگر ان کو پتہ چلے، تب جب تک وہ عالم اس تکلیف کو دور نہ کرے وہاں تک ان کو چین نہیں آتا۔ اللہ پاک ان ہادی فردوس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور حضرت پر خرچ کیا ہوا اور علماء پر اور امت پر خرچ کیے ہوئے ان کے سارے سرمایے کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ پاک ان کی ذریت میں علماء ربانیین پیدا کرے، اور اللہ پاک ان کو بہتر، ان کو اور ان کی پشتوں کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ میں ان کے خاندان والوں کی طرف سے، حضرت کے گھرانے والوں کی طرف سے ہادی صاحب کا اور دارالعلوم کی طرف سے ہادی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن جن حضرات نے بھی خدمت کی، کچھ طلبہ عزیز جو ہیں وہ آخری زندگی کے اندر بالکل ایک ماں کی طرح انہوں نے حضرت شیخ کی خدمت کی، ان طلبہ کو بھی اللہ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔